اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس کے قبضے میں ہم سب کی جانیں ہیں اور جو دلوں کے بھید بہت خوب جانتا ہے۔ بے شمار درود و سلام نبی مہربان کی ذات اقدس پر جس نے بنی نوع انسان کو پستیوں سے نکال کر ارتقاء کی منزلوں سے ہمکنار کر دیا۔ عزیز طلباء، آج ہم سورۃ الانفال کے پہلے رکوع کی 7ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ الانفال پہلا رکوع آیت نمبر 7۔ واضح پر واضح ہم نے بچوں پڑھا تھا کہ اس کا مطلب ہے اور، اذ اگر، یادکم یا پڑھا تھا ہم نے کہ اس کا مطلب ہے وہ، ایدیکم وعدہ تم سے، وہ وعدہ تم سے، کس سے؟ اللہ سے۔ اہدی طائفتینی، کوئی ایک، طائفتینی دو گروہ، طائفہ سے ہے گروہ، جماعت، انہا کہ وہ، لکم لا کے لیے، کم تمہارے، لکم کے لیے تمہارے، وا اور، تودون تم سب چاہتے ہو، ان کے، غیرہ علاوہ، بغیر، غیرہ بغیر، کے ذاتی کے ساتھ، شوکتی شوکت، شان، تکونو تاکہ ہو جاؤ، لکم یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، لکم کے لیے تمہارے، وا اور، یریدو وہ چاہتا، کون چاہتا؟ یرید اللہ وہ چاہتا اللہ، ان کے، یحق کا وہ سچا حق، الحق خاص، یہاں یہ ال جو ہے یہ استعمال ہو رہا ہے دی کے لیے، الحق خاص سچ، خاص حق، بکلماتی کلام کی جمع ہے، ساتھ ساتھ کلماتی کلام اس کی، وا اور، یکتہا قطع کرنا، کاٹنا، دابر الکافرین جڑ، دابرہ جڑ، کافرین کافروں کی۔ عزیز بچوں، اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل دو گروہ میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ تشریح کرتے ہیں عزیز بچوں۔
میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا اور بتایا تھا، اس آیت مبارکہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب ہجرت کے بعد نبی مہربان مدینہ تشریف لے آئے تو مکے میں دو قافلے تیار ہو رہے تھے، دو گروہ، ایک گروہ تجارت کے لیے ابو سفیان کی قیادت میں، اور ایک گروہ ابو جہل کی قیادت میں مومنین سے جنگ کرنے کے لیے۔ ابو جہل کا جو گروہ تھا، جو لشکر تھا، وہ تعداد میں بہت زیادہ تھا اور اسلحے سے لیس تھا، اس لیے کہ جنگ کی نیت سے نکلا تھا۔ لیکن ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ تجارت کے لیے مکے سے باہر جا رہا تھا، اس کے پاس تعداد بھی کم تھی اور ساز و سامان میں بھی وہ کم تھے۔ تو چونکہ اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کو بتا دیا کہ دو گروہ ہوں گے، ان میں سے ایک کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی اور تم جیت جاؤ گے، تمہیں کامیابی ہوگی، تو مومنین یہ چاہتے تھے کہ ہم ابو سفیان کے لشکر کے ساتھ نبر آزما ہوں، اس لیے کہ ابو سفیان تعداد میں بھی کم ہے اور بے سر و سامانی کے عالم میں ہے، اس کے پاس کوئی جنگ کا سامان بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ اور اس کا نبی چاہتا تھا کہ ابو جہل سے جنگ ہو، اس لیے کہ وہ تعداد میں زیادہ ہے، اسلحے سے لیس ہے، اور اللہ نے فتح کی خوشخبری سنا دی ہے، لہذا اس بڑے لشکر کو جب ہم ڈھیر کریں گے، جب اس بڑے لشکر کو شکست دوچار کریں گے تو پورے عرب میں ڈھاک بیٹھ جائے گی مسلمانوں کی۔ یہ حکمت تھی اللہ کی اور اس کے نبی کی، اور یہی ہوا۔ بدر کے مقام پر ابو جہل سے لڑائی ہوتی ہے اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دراصل یہی وقت تھا حق اور باطل میں فرق کرنے کا، چونکہ کچھ منافقین نے یہاں پر مسلمانوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا تھا کہ ہم اتنے بڑے لشکر سے لڑیں گے جو اسلحے سے لیس ہے تو ہم تو مارے جائیں گے۔ اور یہی وقت تھا بچوں، عزیز طلباء، کہ حق نکھر کے سامنے آ جاتا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس غزوہ بدر کے بعد حق اور باطل میں فرق صاف ظاہر ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز بچوں، آپ کے کمنٹس آ رہے ہیں اور آپ کی دلچسپی بھی آپ کے کمنٹ سے نظر آ رہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔